عید کے دن کے حوالے سے ان مستحبات میں پہلا مسئلہ بطور مسئلہ ہی پڑھ رہا ہوں، اور یہ 2 دن پہلے پوچھا گیا تھا مجھ سے، میں نے خاص طور سے اس کو روکا تھا آج کے لیے۔ سوال یہ تھا کہ عید کے دن کا غسل کیا ہے؟ عید کے دن کا غسل کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں، غسل اور غسل میں فرق ہے۔ نہانا دھونا الگ ہے، غسل کرنا الگ۔ غسل کا مطلب ہے شرعی طریقے سے سر اور گردن، پھر جسم کے دھونے کے اعتبار سے 2 حصے، دایاں حصہ پورا بدن کا اور بدن کا پورا بایاں حصہ، مگر آگے پیچھے کے پوشیدہ مقامات دونوں طرف میں پورے دھوئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے طریقہ ہوئی غسل جنابت، غسل مس میت، غسل جمعہ، اسی طریقے پر ایک غسل ہے، اس کا نام ہے غسل روز عید۔ یہ کب کیا جائے گا؟ اس کا وقت ہے صبح فجر کے وقت سے لے کر، اس کو انجام دیجئے عید کی نماز کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ اب آیا صبح آپ نے اذان فجر کے وقت میں غسل کیا، جب چاند کا آپ کو یقین ہو گیا اور اب عید کا دن ہے مثلاً آپ کے لیے، تو اس دن صبح اذان کے وقت سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لفظ عید کے اعتبار سے غسل کو مراجع نے بیان کیا کہ یہ غسل پورا جو ہے وہ عید کا کہلاتا ہے۔ لیکن عید کا غسل سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر سے پہلے نہیں کر سکتے، اذان فجر کے بعد کر سکتے۔ تو اب غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد پہلا مسئلہ آئے گا کہ آیا اس غسل سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اس غسل کے بعد آپ کو وضو بھی کرنا ہے۔ تو ہر آدمی اس مسئلے میں اپنے مرجع کے فتوے کو معلوم کرے۔ ہم یہاں صرف آغا سیستانی کے فتاوی بیان کر رہے، تو آغا سیستانی کے اعتبار سے غسل روز عید الفطر اگر انسان انجام دے تو بغیر وضو کے وہ اپنی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ غسل کفایت کرتا ہے وضو کی آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے کہ عید کے دن جو غسل کرتے ہیں صبح۔ اب آئیے اس غسل سے متعلق ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب اس کو انجام دینے لگیں تو انجام دیتے ہوئے، نہاتے ہوئے آپ دعا پڑھیں، اللہم تصدیقاً بک، اے پروردگار، اللہم ایماناً بک و تصدیقاً بکتابک، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں ایماناً بک و تصدیقاً بکتابک، اور میں تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، و اتباع سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ 3 جملے، 3 جملے۔ اگر آپ کو عربی یاد نہ رہے تو خدا کو اردو آتی۔ یہ غسل کرتے ہوئے آپ اللہ سے کہیے یہ غسل کرتا ہوں پروردگار تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تیرے نبی آخر الزمان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اور غسل کو انجام دے۔ اور غسل کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی واذہب عنی الدنس۔ 3 جملے، اس کے 6 جملے ہو گئے، 3 غسل کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل کرنے کے بعد۔ کیا کہا باپ نے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی، اے خدا اس غسل عید الفطر کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا، میرے گناہوں کا کفارہ بنا۔ وطہر دینی، اس غسل روز عید کو میرے دین کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا۔ واذہب عنی الدنس، اور اس غسل روز عید کی برکت سے ساری نیچ باتیں، ساری ذلیل حرکتیں، برائیاں، گناہ سب مجھ سے دور فرما دے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہ رہے تو ان کا ترجمہ پڑھ لیجیے،
اور کتاب سے اگر آپ کو عربی ہی پڑھنا ہو تو کتاب کا نام مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان میں آپ پورے ماہ رمضان تو اندر وارد رہتے ہیں، عید کے دن بھی وارد ہو جائیے گا، اور جب عید کے دن وارد ہو جائیے گا تو عید کے دن کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. 3 جملے غسل عید کرتے ہوئے اور 3 جملے غسل عید کرنے کے. یہ بات واضح ہو گئی. غسل عید کرنے کے بعد آغا سیستانی کے مقلدین اب اگر کوئی ایسا کام نہیں ہوا اس سے وضو باطل ہو جاتا ہو تو اسی کیفیت کو لیے ہوئے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کام ہو گیا سمجھیے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، ری کا خارج ہو جانا یا یورین پاس کر دینا الی آخر، یا نیند کا آ جانا، پھر وضو کیجئے پھر نماز پڑھیے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ اسی غسل کے بعد براہ راست نماز پڑھ سکتے. باقی مراجع کے مقلدین اپنے اپنے اس کے اعتبار سے عمل کریں گے. اب آئیے، یہ تو بات تھی عید کے غسل کے مستحبات کے حوالے سے. اور کیا مستحب ہے؟ صاف اور پاک لباس پہننا مستحب ہے. اور کیا مستحب ہے؟ اور مستحب یہ کہ انسان خوشبو لگائے. اور مستحب یہ ہے جو کہ ہم نہیں کر سکیں گے، ہم پہلے بول رہے ہیں، سفید عمامہ پہننا عید کے نماز کے لیے مستحب ہے. سفید عمامہ، علماء کی بات نہیں کر رہا، عید کی نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. سفید عمامہ پہننا مستحب. میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک معیار بن گیا کہ سیاہ عمامہ علماء وہ پہن رہے ہیں کہ جو اولاد سادات کے عنوان سے سادات کرام کہہ لیجئے، اور سفید عمامہ وہ پہن رہے ہیں جو شیخ یا شیوخ کے اعتبار سے پہچانے جاتے. تو خیر یہ مستحب ٹھیک یہ آیا ہے روایت کے اندر. عمل کر سکیں نہ کر سکیں وہ الگ بات. عمل نہیں کر سکتے کہ عید کی نماز پڑھو جا کے صحرا کے اندر، زمین کچی ہو، پختہ فرش نہ ہو، سر پر چھت نہ ہو، صحرا کا علاقہ ہو، سجدہ کرو سجدگاہ پہ نہیں مٹی پر. سب باتیں ہیں کیونکہ عید کا دن ایسا ہے کہ جب اپنے اپنے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں تیار ہو کر، زرق برق لباس پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، تو طریقہ بتایا معصوم نے چلنے کا، تکبیرات پڑھنے کا. یہ تکبیرات یزینوا العیدین بالتہلیل والتکبیر والتحمید والتقدیس. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اپنی عیدوں کو سجا لو. کس سے؟ اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ سے، الحمدللہ سے، سبحان اللہ سے. اپنی عیدوں کو زینت دو، سجاؤ. اللہ کے حبیب کا فرمان کتاب کنز العمال کے اعتبار سے. تو یہ وہ تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں اس کا بیان بھی آنے والا ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے جب آپ چلیں، یہاں تک لکھا ہے جائیں کسی اور روٹ سے، واپس آئیں دوسرے روٹ سے. یہ سب ہیں ہمارے. یہ ساری باتیں ہر جگہ آج کے دور میں پاسبل نہیں ہیں. تو بھائی آپ باتیں ہیں عید کی نماز کے مسائل پر. ہمارے جتنی شوق اور ذوق سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی کوئی نماز اور پڑھی ہی نہیں. اور اس کے بھی مسائل معلوم نہ ہو تو انا للہ ہے. سوچئے ابھی تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ عید کی نماز مستحب ہے، لیکن اگر ظہور امام ہو گیا تو عید کی نماز واجب ہو جائے. کیا پتہ ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو نماز واجب. اس لیے آغا سیستانی ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں 1497 1497 نمبر کا مسئلہ. امام عصر علیہ السلام کے زمانے حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. لیکن اس دور میں جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں یہ نمازیں مستحب ہیں اور با جماعت اور فرادہ دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی. با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جماعت سے پڑھیں گے تو خطبے بھی ہوں گے اور جماعت کے بغیر تو خطبے نہیں ہوں گے. نماز عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن
طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، طلوع آفتاب سے ظہر تک، یعنی اتنا لمبا ٹائم ہے، خوب ٹھیک ٹھاک سو سا کے اٹھ جائیے، تب بھی کہیں نہ کہیں عید کی نماز مل جائے گی۔ اب طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے، گھر میں پڑھ لیجیے، عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ، عید قربان کی نماز سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد پہلے افطار کریں، پھر فطرہ دیں، پھر نماز عید کو ادا کریں۔ دیکھ کے پڑھو مسئلہ، تین باتیں، پہلے افطار، پھر فطرہ، پھر عید کی نماز۔ افطار، ہاں، روزے کے بغیر افطار، اب اس کو ہم افطار کہیں، فطور کہیں، صبح کا ناشتہ کہیں، جو آپ نام دے لیں، آگاہ نے لکھا ہے افطار، وہی پڑھ، ٹھیک۔ تو عید کے دن خالی پیٹ مت جائیے گا کہ مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا، مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا، تو گھر سے افطار کر کے جائیے۔ اور اب افطار کے مسائل میں پھر کس چیز سے افطار کیا جائے وہ الگ مسائل، کھجور سے کیا جائے، شیر خورما سے کیا جائے یعنی میٹھے سے، یا خاک شفا کربلا معلیٰ سے کیا جائے، وہ الگ مسئلہ۔ میں اتنا گہرائی میں نہیں جا رہا کہ وقت اتنا نہیں، اس میں ہوتا نہیں اتنا۔ آئیے، عید قربان کی نماز تو آپ نے سمجھ لی، وہ ہے، اس میں افطار نہیں ہے، پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے پھر وہ افطار کا مسئلہ ہے۔ عید قربان مسئلہ الگ، عید فطر میں مسئلہ الگ، پہلے افطار اور پھر فطرہ، گھر کے سارے افراد کا فطرہ نکالیے اور نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیجیے جہاں آپ کو پہنچانا ہے۔ اور اتنے سخت شرائط ہیں مستحقین کے حوالے سے، اب ہم جیسے لوگ بھی ڈرتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں آپ دیتے کیوں نہیں، بانٹ دیں، نہیں بانٹ سکتے بھائی، کہاں سے لائیں گے ساتھ تمام جامع و شرائط فقیر کو؟ اس لیے سب سے اچھا ہے اللہ بلا بر گردن ملا، ہم اٹھا کے اپنے سے بڑے کو دے دیں گے، کیوں کہ بھائی وہ جانے اور مسئلہ جانے، ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے، پہنچائیں فطرے کو اور بعد میں نماز عید کو ادا کریں۔ اگلا مسئلہ، عید فطر و قربان کی نماز 2 رکعت ہے، سب کو یاد ہے یہ۔ سوتے میں اٹھا کے پوچھوں آپ سے، عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 100 نہیں بولیں گے ابھی آپ، 2 ہی بولیں گے، 2 رکعت، جس کی ہر رکعت میں الحمد سورے کے بعد، اب یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، 3 تکبیریں کہیں جائیں، یہ شارٹ نماز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان میں قنوت، اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر، یعنی 6 تکبیر ہو گئی، اور 1 تکبیرۃ الاحرام ہوئی تھی، کتنی ہو گئی؟ 7۔ رکعت اول میں تکبیرۃ الاحرام 1، 5 یہ والی اور 1 رکوع سے پہلے والی، 7 تکبیریں ہو گئی، پھر رکوع، 2 سجدے، اور سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیر کے بیچ میں قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ تو سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں وہ، اور 1 رکوع میں جانے سے پہلے والی، کتنی ہو گئی؟ سب کتنی ہو گئی؟ 12۔ 12 کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تو پہلی میں 7 ہیں، دوسری میں 5 ہیں۔ ایسا یاد کر لیجئے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیں تو کم از کم مولانا کو لقمہ دے سکیں۔ 2 رکعت نماز، ٹھیک۔ اب اس میں وضاحت کتاب توضیح میں نہیں ہے، عروۃ الوثقیٰ کی تعلیقات میں ہے کہ قنوت 5 ہیں رکعت اول، رکعت دوم میں قنوت 4 ہیں، 5 اور 4 9، سب سے بڑا حصہ ہے 9، اور قنوت میں جو چاہیں پڑھیں۔ ایک سمپل نماز بھی عید کی آپ پڑھ سکتے، بالکل صبح کی نماز کی طرح سے گھر میں پڑھنا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب تکبیرات، یہ قنوتات سب مستحب ہیں۔ اور اگر گھر میں پڑھنا یہ والی اسٹائل میں نماز، تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد۔ تو 5 گننا مشکل تو نہیں ہوگی رکعت اول میں، سیکنڈ میں 4 کے لیجیے، ہوگی نماز عید۔
جو سورہ آپ کو یاد ہو علم کے بعد پڑھ لیجیے، نماز آپ کی عید کی ہو جائے گی۔ گھر میں بھی تشہد آخر میں سلام، ختم۔ اگلا مسئلہ، عید الفطر اور قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ الی آخر دعا، ورنہ اس میں ٹائم اتنا لگ جائے گا کہ پوری آپ کی یہ سیٹنگ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ قنوت یاد ہے، سبحان اللہ، نہیں یاد دیکھ کے پڑھ لیجیے، نہیں پڑھنا مت پڑھیے، علیہ السلام۔ مگر اس میں خاص دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، للمسلمین عیدا، اے خدا تجھ سے سوال کر رہا ہوں آج کے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر کہ جس دن کو تو نے قرار دیا مسلمین کے لیے عید۔ یہ عید نہ ابا نے قرار دی تھی، نہ اماں نے، نہ ساس سسر نے، اور نہ ساس صاحبہ نے، کہ اس کی مخالفت کیا کریں؟ کوئی مر گیا تعزیت کریں گے عید کی نماز؟ کوئی مرا ہو کہ زندہ ہوا ہو، عید کی نماز کا تعلق نہ تو خوشی سے ہے اور نہ ماتم سے ہے، یہ خدا کی طرف سے معین ایک دن ہے، اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن کے حق کا واسطہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ امام کے زمانہ غیبت میں نماز عید الفطر و قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد دو خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ کہ عید الفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام سننے پڑیں گے آپ کو، اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام ہوں گے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، مسئلہ نمبر 1503 1503، عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ شمس، اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری میں الحم کے بعد سورہ والشمس پڑھا جائے۔ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل پابا رہنا باوقار طور پہ جائیں، یہ جو آپ کو بیان کر چکا۔ نماز سے عید سے پہلے غسل کریں، سفید امامہ سر پہ باندھیں، لکھا ہوا ہے۔ مستحب ہے کہ نماز عید میں زمین پہ سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے، نماز کی تکبیریں۔ اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، چاہے امام جماعت ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ آواز بلند پڑھے، جیسے جمعے کی نماز دن کے وقت پڑھ رہے ہوتے مگر آواز بلند ہوتی، ایسے عید کی نماز۔ حالانکہ ظہر اثر سارا سال پڑھتے ہیں نا، آپ کی آواز ہوتی ہے آہستہ۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا، وہ الگ موضوع۔ مستحب ہے کہ عید الفطر کی رات کو مغرب اور عشاء کے بعد، اور عید الفطر کے دن صبح کی نماز کے بعد، مغرب 1، عشاء 2، فجر 3، اور نماز عید کے بعد چار نمازیں ایسی کہ جن کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ٹھیک ہے، 4 نمازوں کے بعد مغرب، عشاء، فجر۔ اب فجر ایسا نہ ہو کہ ادھر گزر میں ہو، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو نکلنے کی جلدی ہو، نہیں، تکبیر پڑھنی ہے۔ عید قربان میں 10 نمازوں کے لیے چھوڑ دے اس فیصلے کو کیونکہ یہ الگ ہے۔ احتیاط مستحب یہ کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں۔ کسی بھی ایک ایسے مسئلے کو جو پیدا ہو سکتا ہو اسے روکنے کے لیے عید کی نماز میں تیاری، میک اپ اور یہ خوشبو کا استعمال، یہ نئے لباس کے مسائل، اس لیے روک دیا گیا اس مسئلے میں خواتین کو۔ احتیاط مستحب یہ ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کے
تیاری کریں مردوں کے آنے کی، مگر نماز عید گھر میں پڑھیں۔ جیسے نماز عید مردوں کے لیے مستحب ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی۔ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید پڑھنے نہ جائیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ پڑھیں۔ اور ہمارے یہاں میکسیمم گھر کی خواتین عید کی نماز نہیں پڑھتی، یہ سوچ کر کہ یہ تو مردوں پہ نازل ہوئی ہے، ہم پہ کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ آ سکتی۔ نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد و سورے کے علاوہ نماز کے باقی اذکار، رکوع، سجود، قنوت، تکبیرات اور تشہد سلام خود پڑھے۔ اگر مقتدی اس وقت میں پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو تو وہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی انہیں پڑھے۔ اگر رکوع میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز میں، تو اگر رکعت اول میں آئے ہیں تو آپ کو 5 تکبیرات کہنی ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ۔ ان 5 تکبیرات میں 5 قنوت پڑھنے ہیں۔ تو کہتے ہیں آغا سستانی کہ اگر ہر قنوت پورا نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ ایک دفعہ بس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز پڑھانے والے علماء کو چاہیے کہ رکوع لمبا کر دیں، کہ شاید کوئی لیٹ آ رہا ہو تو وہ کم از کم ان تکبیرات و قنوت کے مختصر کلمات کو ادا کر لے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جائے رکوع میں۔ اور اگر اتنا وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ متابعت کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ تینوں باتیں آ گئی۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو تو وہ نیت کر کے اور نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزد ہو جس کے لیے یومیہ نماز میں سجدے سہو لازم ہے تو نماز عید پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ 2 سجدے سہو بجا لائے۔ اور مستحب ہے، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن روایات میں مفاتی میں لکھا ہوا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دعائے ندبہ پڑھیے عید کے دن، اور صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 46 عید کے دن کی دعا ہے۔ 2، تیسرا زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مختصر وقت میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرہ اگر دے چکے ہیں پھر تو بات ختم ہو گئی۔ اصل وجوب کی ذمہ داری آخر وقت کے اعتبار سے عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فطرے کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے، اس لیے لکھا گیا۔ اور سوال؟ سورہ فاتحہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بچے کے لیے بھی، اس لیے کہ بہرحال ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں تو رہتا ہے۔ خدا مغفرت کرے انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر آپ کا یہ روزانہ کا آنا جانا ہے، نہیں تو پھر آپ کی نماز قصر ہو جائے گی۔ کوئی اور سوال؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مرجع کے لحاظ سے بیان کیا گیا، اور یہ فاصلہ جو ہے جس علاقے سے یہاں تک چل کر آئیں، بڑے شہروں کی ایک لمٹ الگ سے ہے، تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ کوئی اور سوال؟ دبئی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے لحاظ سے اگر یہ مرجع نے کہہ دیا ہے کہ دونوں شہر ملا کے اس طرح سے واقع ہوئے کہ یہاں سے یہاں آنا، وہاں سے وہاں جانا، فاصلہ نہیں ہے تو نماز پوری پڑھیں گے، فاصلہ ہے تو نماز قصر ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔